قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آیات، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تفصیلی آیات ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو فضول کام کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے گزر جاتے ہیں، شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان فضول کاموں میں پڑتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے نا، انصاف کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے گواہی پر۔ حدیث میں آتا ہے نا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو کسی بات کا دعویٰ کرے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ گواہ پیش کریں، آپ 2 گواہ لے کر آ جائیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اس آدمی نے اس سے 5 لاکھ روپے قرض لیے تھے، یا اس نے اس سے 5 لاکھ کا مال خریدا تھا، یا کوئی بھی وہ بتا دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آدمی نے اس کے 5 لاکھ روپے دینے۔ 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر شریعت سامنے والے کو کہتی ہے کہ تم قسم کھا لو۔ اگر ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اور سامنے والا مان بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے نہیں دینے، تو پھر اس کا حل شریعت نے یہ بتایا کہ وہ قسم کھا لے۔ وہ قسم کھا کے کہہ دے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے 5 لاکھ روپے نہیں دینے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اپنا حق ثابت کرنے کا، وہ گواہی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے نا، طویل آیت، وہ اسی موضوع پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، ایک عرصے تک آپ نے اس سے کوئی پیمنٹ لینی ہے، دینی ہے، کوئی معاملہ، کوئی خریداری، فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو لکھ لیا کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ کام کرو تو گواہ بنا لیا کرو، کم از کم 2 لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو کہ میں یہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے اس سے یہ چیز خریدی ہے، یا میں نے اس کو یہ چیز بیچی ہے، یا اس کی یہ چیز میرے پاس امانت رکھی ہے، یا میں نے اپنی یہ چیز اس کے پاس امانت رکھوائی ہے۔ تم 2 لوگ گواہ رہنا۔ انسان کی زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اگر دوستی ہے تو وہ دوستی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے کیا لکھنا، کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پر، کہتے ہیں نا لوگ۔ وہ 2 دوست آپس کی دوستی میں ایسے قریب ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم اپنا کوئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہو، کوئی بزنس اپنا بنانے جا رہے ہو، اس کو لکھ لو کہ بھائی اس میں میری اتنی انویسٹمنٹ ہے، تمہاری اتنی انویسٹمنٹ ہے، پروفٹ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، جو لاس ہے وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو لوگ اس کو دوستی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یار اس سے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے مجھ پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت تو دوستی یاری کے چکر میں لکھتے نہیں ہیں، بعد میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی پیسے چھپا رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی دو نمبری کر رہا ہے، اب لکھت پڑھت کچھ نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن میں کچھ نہیں ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بزنس پارٹنرشپ میں شروع کیا، کسی ایک کے نام کر دیا اور ڈاکومنٹس میں بھی سب کچھ اسی کے نام کر دیا، بعد میں وہ کہتا بھئی تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں اس بزنس میں، آپ 1000 دلیلیں دیتے رہیں، 1000 قسمیں کھاتے رہیں، وہ کہاں مانے گا؟ آپ کیسے ثابت کریں گے اپنی بات؟ کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی کا انتقال ہوا تو ہم قبرستان گئے ان کی تدفین کے لیے۔ ابھی ان کی تدفین ہوئی نہیں تھی، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ جن کا انتقال ہوا انہوں نے میرے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، اور ابھی کچھ پتہ نہیں 10-15 دن پہلے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے تھے اور وہ مجھے دیے نہیں۔ ابھی قبرستان میں ان کی میت پڑی ہوئی ہے، ابھی تدفین ہوئی نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی لکھت پڑھت کی ہو، کوئی تمہارے پاس کوئی ٹرانزیکشن تم نے اس کو کی ہو، کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیسے ثابت کرو گے اس کو؟ اس کا تو انتقال ہو گیا، یا اس کو چاہیے تھا کہ وہ لکھوا لیتا، یا تمہیں چاہیے تھا کہ تم لکھوا لیتے۔ اب اگر اس کے وارثوں کے پاس آپ جا کر کہیں گے کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھتیجے نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے تھے، پروف تو مانگیں گے نا، یا بغیر پروف لیے آپ کو 10 لاکھ روپے حوالے کر دیں گے؟ ان کا کام ہے وہ آپ سے پروف مانگیں، اور آپ کا کام ہے آپ پروف پرووائڈ کریں۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت غفلت ہوتی ہے، ایون کہ اگر کوئی والد اور بیٹے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ہاں کتنا کامن مسئلہ ہے۔ جو بڑا بھائی ہوتا ہے عام طور سے بزنس میں، وہ 20 سال 30 سال 40 سال والد کے ساتھ محنت کرتا ہے، اور دوسرا بھائی ہے جس کی ٹوٹل عمر، جب بڑا بھائی 30 سال اپنے والد کے ساتھ بزنس میں کام کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے بھائی کی عمر 25-30 سال ہوتی ہے، لیکن بزنس کے اندر دونوں کی حیثیت برابر ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ جو بڑا بھائی ابا کے ساتھ 30 سال تک بزنس میں کام کرتا رہا ہے، یہ بطور ایک ملازم کے کام کرتا رہا ہے یا بطور ایک پارٹنر کے کام کرتا رہا ہے، کس حیثیت میں اس نے کام کیا ہے۔ اب وہ اینڈ میں آ کے مفتی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے اپنے والد کے ساتھ 30 سال بزنس چلایا ہے، کیا میں اور میرا چھوٹا بھائی برابر ہوں گے؟ اگر آپ نے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی آپ برابر ہوں گے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ آپ بزنس شروع کرنے سے پہلے والد صاحب سے کہہ دیتے کہ آپ مجھے بتا دیں میں آپ کا پارٹنر ہوں یا میں آپ کا ملازم ہوں، میں کس حیثیت میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اگر والد نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی تم میرے ساتھ پارٹنر ہو اور اس کام میں تمہاری اتنی انویسٹمنٹ ہے اور میری اتنی انویسٹمنٹ ہے، تو کل کو جب آپ کے چھوٹے بھائی آئیں گے آپ ان کو بتا دیں گے بھائی میرے والد کے ساتھ میرا یہ معاملہ تھا اور میں نے والد کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اگر کر لے تو والد ناراض کہ بھائی تم میرے ساتھ لکھت پڑھت کیوں کر رہے ہو، اور اگر نہ کرے تو 30-40 سال کام کرنے کے بعد بڑا بھائی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ پہلے دن کھڑا تھا۔ تو کیا اس کا بہتر حل یہ نہیں کہ پہلے دن سے ہی آپ چیزیں طے کر لیں؟ اس کو کیوں ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ اس طرح کے معاملات میں جب شریعت حکم دے رہی ہے کہ لکھت پڑھت کرو، جو معاملہ کرو اس کو لکھ لو، یہ جو شریعت انصاف کا حکم دیتی ہے، عدل کا حکم دیتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، آپ مجھے بتائیں یہ عدل اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لکھت پڑھت آپ نے نہیں کی آپ انصاف کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ بات قرآن کریم کی یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی بھی مالی معاملہ کریں اس کو لکھ لیں، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیں، اور اس کا ایک ڈاکومنٹ بنا کر
اپنے پاس بھی رکھ لیں, اس کو بھی دے دیں, اپنے کسی وارث کو, کسی بیٹے کو جس پر آپ کو اعتماد ہے, کسی دوست کو, اس کو بھی دے دیں کہ بھائی میرا فلاں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے, یہ اس کا ڈاکومنٹس ہے, یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں, اگر کل کو میں نہیں ہوتا تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب اس طریقے سے شریعت کے حکم پہ عمل ہوگا پہلے مرحلے میں, تو ہو سکتا ہے شروع میں مشکل ہو سکتا ہے شروع میں آپ کا دوست ناراض ہو جائے, بھائی ناراض ہو جائے کہ یار تم میرے ساتھ کیوں لکھت پڑھت کر رہے ہو, والد ہو سکتا ہے تھوڑے سے اس پہ ناراض ہو کہ تم میرے ساتھ کیوں یہ معاملہ کر رہے ہو, لیکن اینڈ آف دا ڈے جب معاملات بگڑنے کی نوبت آئے گی اس وقت آپ کے معاملات بگڑیں گے نہیں, جب اوروں کے معاملات بگڑ رہے ہوں گے آپ کے نہیں بگڑیں گے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے, گواہ بنائیں. اور پھر گواہ کی ذمہ داری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا اس کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک پیچھے ہٹیں گے نہیں جب تک اللہ اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کر دے. یعنی اس کے قدم پیچھے ہٹیں گے تو تبھی ہٹیں گے جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالو. والذین لا یشہدون الزور, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی فضول کام کو دیکھتے ہیں وہاں شرافت سے نظریں نیچے کر کے گزر جاتے ہیں, فضول کاموں میں نہیں پڑتے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں. ایک تو ہم کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ, ایک کیٹیگری شریعت میں ہے اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ. حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں. صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. صحابہ فرماتے ہیں آپ نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائی, شرک, والدین کی نافرمانی, اور تیسری بات جب آپ کرنے لگے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. کان متکئا فجلس, آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, اور مسلسل یہ ایک جملہ کہنے لگے وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور, جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی. صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنا مسلسل یہ جملہ دہراتے رہے کہ ہم کہنے لگے لیتہ سکت, کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں. اتنا بڑا گناہ آپ بتلا رہے ہیں, یہ جتنی تسلسل کے ساتھ آپ بار بار کہتے جا رہے ہیں, اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو گیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا. اتنے تسلسل سے حضور کہنے لگے کہ ہم تمنا کر رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول اب خاموش ہو جائیں. اتنا بڑا گناہ ہے یہ, شہادت الزور, جھوٹی گواہی. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, کہ جب بات کرو تو انصاف سے کام لیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سامنے. ہمارے ہاں جو ہمارا عدالتی نظام ہے, جو عدالتی سسٹم ہے, ایک تو ہمیں یہ چیز اپنے گھروں کے اندر, اپنے فیملی سسٹم کے اندر اپلائی کرنی چاہیے. اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اور آپ پھر بھی گواہی دے رہے ہیں, یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے اس کے پیسے دینے تھے, آپ بلا وجہ ویسے ہی گواہ بن رہے ہیں کہ ہاں دینے تھے. ہمارے ہاں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, کوئی بھی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, کسی کو بھی پکڑتے ہیں یار شناختی کارڈ کی کاپی دو, کاپی لی, ادھر سائن کروایا, اس کو پتہ ہی نہیں کس چیز پہ سائن لیا ہے مجھ سے.
بہت سے لوگ یہ فوٹو اسٹیٹ والوں کے پاس لوگوں کی NIC کی کاپیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی مل نہیں رہا ہوتا, کسی کا بھی NIC اٹھا کے اسٹیپل کر کے دے دیتے ہیں, بھائی چلو ہو گیا تمہارا کام. اس کو پتہ ہی نہیں ہے جس کی کاپی آپ لگا رہے ہیں کیا آپ نے اس سے اجازت لی ہے. کل کو اس نے عدالت میں گواہی دینی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اور آپ نے اس کی کاپی لگا کے اسٹیپل کر کے آگے جمع کروا دی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے NIC کی کاپی کسی کو دیں تو کراس کر کے دیں, اس کو صرف دنیا داری نہیں سمجھیں, یہ دین کا حکم ہے, یہ شریعت ہے. یہ شریعت اس لیے کہ اگر آپ کراس کر کے نہیں دے رہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی کسی بھی معاملے میں گواہ بنا دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور آپ کی وہ گواہی جھوٹی گواہی ہوگی. تو یہ غفلت جس حد تک کوئی فوٹو اسٹیٹ والا یا کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے وہ گناہگار ہے, جس حد تک غفلت جس کی فوٹو کاپی ہے NIC کی وہ بھی گناہگار ہوگا کہ وہ یہ غفلت کیوں کر رہا ہے. یہ جو ہمارے ہاں عجیب تقسیم کر دی گئی ہے نا دین اور دنیا کی, کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے, بیڑا غرق کر دیا ہے سارے دین کا. ہم نے صرف 5 6 8 10 چیزوں کا نام رکھ لیا ہے دین, داڑھی ٹوپی پگڑی نماز حج روزہ زکوٰۃ قربانی, ان 10-15 چیزوں سے آگے ہمارا دماغ چلتا نہیں ہے. اب یہ کسی کے دماغ میں آئے گا کہ یار NIC کی کاپی کسی کی ڈاکومنٹ کے ساتھ اسٹیپل کرنا, اس میں بھی جائز ناجائز ہوتا ہے, اس میں بھی حلال حرام ہوتا ہے, اس میں بھی ثواب اور گناہ ہوتا ہے. کیا اس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ تو اپنے فیملی اس چیز کو بھی دیکھا کریں. کہیں پر اگر آپ کسی ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے ہیں, کسی اسٹامپ پیپر پہ سائن کر رہے ہیں, کسی جگہ گواہ بن رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں یہ کس چیز کا گواہ بن رہا ہوں میں, مجھے بتا تو دیں کیا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ. یہی معاملہ عدالتی نظام میں بھی ہے. ہمارے ہاں تو عدالتوں کے باہر آپ جانتے ہیں گواہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو الگ الگ ریٹ ہیں گواہوں کے, آپ کو کون سا والا گواہ چاہیے, کتنے والا گواہ چاہیے, 1000 والا چاہیے, 2000 والا چاہیے, 10,000 والا چاہیے, ہر طرح کے گواہ موجود ہیں. تو عدالتی سسٹم میں جج بھی ظلم کر رہا ہے, لیکن صرف جج ظلم نہیں کر رہا, جو وکیل جانتے بوجھتے, کوئی لائر ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں جس آدمی کا کیس عدالت میں لڑ رہا ہوں یہ جھوٹا ہے, اس کو پتا ہے, جانتے بوجھتے یہ لائر اس کا کیس عدالت میں جا کے فائل کرواتا ہے اور کیس لڑتا ہے, کیا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے؟ کیا اس لائر کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جانتے بوجھتے جب تمہیں 100% یقین ہے کہ تمہارا مدعی جھوٹا ہے, تمہارا موکل جھوٹا ہے, تم اس کا کیس عدالت میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ہمارے ہاں تو ایون یہاں تک ہوتا ہے, رمضان کے دن آتے ہیں, عید کا موقع ہوتا ہے, لوگ جو چاند کی گواہیاں وہ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. کسی کو رمضان آنے کی جلدی ہے کہ جلدی آ جائے, وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. کسی کو عید جلدی آنے کی جلدی ہے تو وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں لوگ. یہ میں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جانتے بوجھتے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ بھائی رمضان کی گواہی یہ دیتا ہے, عید کے چاند کی گواہی اس کے خاندان والے دیتے ہیں, اب اس کا خاندان گواہی دے رہا ہے. بھائی یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے گواہی دینا. بھائی عید کا چاند تو کبھی آپ کو نظر آئے گا, کبھی مجھے نظر آئے گا, اس کا خاندان سے کیا لینا دینا ہے کہ اس کا خاندان ہی ہمیشہ چاند دیکھے گا یا اس کا خاندان ہمیشہ چاند دیکھے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, کہ جب بات کرو انصاف کی بات کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ تمہارا کوئی قریبی کیوں نہ ہو. تو اسلام میں انصاف کا حکم قائم اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے ہونے والی گواہی وہ انصاف پر مبنی ہو. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا حکم اللہ گواہی میں بھی دیتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں,
ایک آدمی اپنا جو کام ہے، جو اس کو بتایا گیا ہے، اس کی جے ڈی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، اس کو پراپر طریقے سے کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنے مینیجر کے ساتھ نہیں بن رہی، یا مینیجر نے اس سے کوئی انفیئر ڈیمانڈ کی ہے وہ نہیں پوری کر رہا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے. اب کل کو رپورٹنگ کی باری آتی ہے، ڈائریکٹر کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ آپ کے ماتحت جو 10 لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کی رپورٹ دیں کیسے کام کر رہے ہیں. اب آپ کسی ملازم کی رپورٹ اس لیے خراب کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی چمچہ گیری نہیں کرتا، وہ آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا، آپ اس لیے غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں اوپر کہ یہ آدمی صحیح کام نہیں کرتا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرتا ہے. کیا یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے؟ کیا آپ کے اس عمل کی وجہ سے اگر اس کی جاب جاتی ہے، اگر وہ ڈائریکٹر، وہ کمپنی کا آنر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کیا اس نقصان کے ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ میں نے کہاں اپنے کسی ملازم کے بارے میں یا اپنے ماتحت کام کرنے والے کسی کے بارے میں کیا رپورٹنگ کرنی ہے اور کیا رپورٹنگ نہیں کرنی، کون آپ کی گڈ بک میں ہے، کون آپ کی بیڈ بک میں ہے، اس کا تعلق اس سے ہونا چاہیے کہ جو کام اس کو دیا گیا تھا وہ کام اس نے کیا یا نہیں کیا. وہ کسی نے ویڈیو بنائی تھی نا کہ باس بیٹھا ہوا ہے، اس نے سکہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں اور نیچے پانی کا گلاس تھا، تو اس نے سکہ چھوڑا، وہ پانی کے گلاس میں گر گیا. اب 2 لوگ کھڑے ہوئے، ایک سے پوچھا کہ بھائی یہ سکہ کیوں گرا؟ اس نے کہا سر آپ نے سکہ چھوڑا ہے، گریویٹی ہے، زمین نے اس کو کھینچا، سکہ چلا گیا نیچے، سمپل سی بات ہے، اس میں کیا ہے. دوسرے سے پوچھا بھائی یہ سکہ کیوں؟ اس نے کہا سر جب تک آپ کے ہاتھ میں تھا نا یہ سکہ ڈوبا نہیں، جب آپ کے ہاتھ سے نکلا ڈوب گیا. سمجھ آ رہی بات؟ اب ترقی کس کی ہوگی، گریویٹی والے کی یا اس کی کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں تھا تو نہیں گرا، آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے تو ڈوبنا ہی تھا اس نے، اور کیا کرنا تھا. اب اگر اس بنیاد پر آپ کسی کو ترقی دے رہے ہیں یا کسی کو آپ نیچے گرا رہے ہیں، کیا یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے؟ کیا اللہ اس کا پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ اور کیا ہم اس کو دین سمجھتے ہیں یا بس یہ 8 10 15 کام کر کے بخشے بخشائے ہو گئے؟ یہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.